الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. کلاس تھوڑی دیر سنیں گے نا بھائی انشاءاللہ. باتوں کو عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری باتیں عمل کے پختہ ارادے کے ساتھ سنو. یعنی میں عمل کروں گا ہی اس ارادے کے ساتھ سنو تو اللہ مشکل سے مشکل عمل کو بھی آسان. شرط یہ ہے کہ سننے کا ارادہ مصمم ہونا چاہیے. سننے کا ارادہ پختہ ہونا چاہیے. اگر آپ یہ ارادہ لے کر آئے ہیں کہ چلو جلسہ ہو رہا ہے, سنیں گے, کچھ معلومات میں اضافہ کریں گے, معلومات میں اضافہ ہوگا لیکن عمل مشکل ہو جائے. درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. اللہ کے پیارے علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی. سبحان اللہ. تڑپ کے بولو سبحان اللہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور اللہ بندے کے لیے وہی مقدر فرماتا ہے. بندہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے, بندہ اپنے لیے جو ارادہ کرے گا, اپنے لیے جو عزم اور نیت کرے گا, اللہ تبارک و تعالی اسی ارادے کے مطابق اس بندے کو عطا فرمائے گا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں تم اچھے کاموں کا ارادہ کر لو, اللہ تم میں اچھائیاں پیدا. اچھے کاموں کا ارادہ کرنا ہے, نیک کاموں کا ارادہ کرنا ہے. ہم تو مومن ہیں الحمدللہ, مسلمان ہیں نا بھائی. ہم کو دوہرا ثواب ملتا ہے. ایک نیت کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور ایک عمل کو کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے. ایک آدمی اگر ارادہ کر لے کہ میں کسی جلسے میں جاؤں گا, ثواب مل گیا, جائے یا نہ جائے. اب اگر چلا بھی گیا تو دوہرا ثواب ہے کہ شریک بھی ہوا. اور سننے کا ارادہ کر لے کہ میں
علماء سے سنوں گا تو اس ارادے پر بھی ثواب ہے کہ ارادے سے سنے تو عمل کا ارادہ کرنا اس کا بھی ثواب ہے اور عمل کر لے تو وہ مالا مال ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عمله. سبحان اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کا ارادہ کرنا اس کے عمل سے بہتر ہے. یعنی مومن اچھا ارادہ کرے تو اس کام کے کرنے سے زیادہ اچھا اس کا ارادہ کرنا ہے. ہم نے ارادہ کرنا ہے, اس کی نیت ہے, اس کا عزم کر لینا ہے. ارادہ کرو, ہم جو سنیں گے اس پہ عمل کریں گے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے کہ تم عزم مصمم کے ساتھ سنو کہ عمل کرنا ہے تو چاہے جتنا مشکل ہو جائے وہ عمل اللہ تم پر آسان فرما دے گا. ہمارے ماتھے کی نگاہوں نے دیکھا ہے صحابہ کو کہ ان لوگوں نے اپنی جان دینا تو گوارا کیا مگر محبت رسول کے ساتھ سودا نہ کیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے وہ پختہ ارادے سے مصطفیٰ جان رحمت کی باتوں کو سنتے تھے تو تلوار کھانا بھی پسند کر جاتے ہیں. ہم کو بھی ویسا ہی سننا ہے. ہم اپنے گھر کی بات نہیں بتائیں گے. آج کا جلسہ بڑا مقدس اور مقصدی جلسہ ہے. جلسے تو بہت ہوتے ہیں مگر مدارس کے جو جلسے ہوتے ہیں اس جلسے کو مقصدی اور مقصد جلسہ کہا جاتا ہے. ایک مدرسہ آپ کے تعاون سے برسوں محنت کرتا ہے, پھر آپ ہی میں سے کسی بچے کو سنوار کر سجا کر پڑھا لکھا کر اس کو اس لائق بنا دیتا ہے. یہ آپ کا بچہ جو گلیوں میں پھرتا تھا وہی بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے, عالم دین بن جاتا ہے. ارے مدرسے میں سال بھر بچوں کے ساتھ کون سا کام انجام دیا گیا, ان کو کس طرح تربیت کی گئی, اس کی حیات کی تشکیل کیسے کی گئی. جو بچہ سارے زمانے میں ریجیکٹ ہو گیا اللہ کے رسول کے علم کا دامن تھام لیا, اب وہ ریجیکٹ نہیں ہوتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے. یہ مدرسے کا جلسہ ہے. مدرسہ فیضان قرآن حفاظ علماء مل کر اس مدرسے کو چلاتے ہیں. مسلمانوں کیوں چلاتے ہیں, وجہ کیا ہے, مدارس کی بنیاد کیا ہے, مدارس کا مقام کیا ہے, مدارس کی اہمیت کیا ہے, اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے. تو آؤ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں عبادت ہو رہی ہے, ریاضت ہو رہی ہے, بندگی ہو رہی ہے, سجدہ ہو رہا ہے, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, مگر مسجد نبوی سے باہر ایک چبوترا کو متعین فرمایا کہ اسی دائرے میں کچھ صحابہ بیٹھیں گے, کچھ قرآن سکھائیں گے اور کچھ قرآن سیکھ لیں گے, کچھ حدیثیں پڑھائیں گے اور کچھ لوگ حدیثوں کو پڑھیں گے. ذرا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت سے پوچھو یا رسول اللہ مسجد نبوی سے اس مقام کو الگ کرنے کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, ایک صفہ کے مقام کے انتخاب کے پیچھے کیا راز ہے. تو مسلمانوں مزاج مصطفیٰ اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ سنو, صفہ کے مقام پہ میری حدیثیں پڑھائی جائیں گی, قرآن پڑھا جائے گا, قرآن سکھایا جائے گا, عبادتیں سکھائی جائیں گی اور سر سجدے میں مسجد نبوی میں رکھ دیا جائے گا. تعلیم صفہ کی ہوگی, عبادت مسجد نبوی کی ہوگی. بندے کا ارادہ ہوگا, بندہ یہاں بھی کامیاب ہوگا اور وہاں بھی کامیاب ہو جائے گا. نعرہ تکبیر.
हाजी हुसैन साहब किबला नूरी। अब आओ, इबादत की जगह से तालीम की जगह को अल्लाह के रसूल ने अलग कर दिया। या कि नहीं बोलो भाई, पढ़ने पढ़ाने की जगह अलग बना दी। उसी को हम मकामे सुफ़ा कहते हैं। सुफ़ा नाम है उस चबूतरे का। आज भी जो लोग उम्रा को या हज को जाते हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा-ए मुक़द्दस को देखोगे तो एक तरफ रियाज़ुल जन्ना है, एक तरफ बाबे जिब्राइल है, सामने मवादहा शरीफ है, पीछे मकामे सुफ़ा है, जहाँ पर आज भी उलमा जाकर घंटों बैठ जाते हैं। और बुजुर्गाने दीन ने ये फैज़ान बयान फरमाया है कि जो मसले कहीं हल नहीं होते, सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ जाओ, सोचने लग जाओ, अल्लाह वो मसाइल हल फरमा देता है। मुसलमानों, दूसरों की बातें तो दूसरी है, मैंने तजुर्बा किया है। जब उम्रे पे गए, एक मसले पे हमने ज़हन लगाई, हल नहीं हो रहा था। हम सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसीले से सुफ़ा के मकाम पे बैठे, थोड़ी देर सोचे, अल्लाह के रसूल का फैज़ान हुआ कि जो कहीं हासिल नहीं होता वो सुफ़ा के मकाम में जरूर हासिल हो जाता है। यहाँ आओ, जहालतें दूर हो जाती है और इल्म से इंसान माला माल हो जाता है। मुसलमानों को मकाम सुफ़ा है। सहाबाए किराम को पढ़ाने के लिए, सहाबाए किराम को तालीम देने के लिए एक मकाम का इंतखाब फरमाया गया, जिस मकाम को सुफ़ा कहते हैं। अब आओ, गोया एक मदरसा है वो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम का दरसगाह बना दी। पूरी दुनिया के अंदर जितनी मस्जिदें हैं वो तमाम मस्जिदें हैं। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी की शुआएं हैं, परतों हैं। मस्जिद है दुनिया में, वो मस्जिद नबवी की मिसाल है, मस्जिद हराम शरीफ की मिसाल है, नमूना है, परतों है। और जितने मदरसे हैं, ये तमाम मदरसे मकामे सुफ़ा का परतों है, मकामे सुफ़ा की पहचान है, मकामे सुफ़ा के फैज़ान के हामिल हैं। यानी अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर करके दुनिया वालों को बता दिया, मेरे घर में ये मस्जिद है, ऐ मेरे गुलाम तू जहाँ हो वहाँ मस्जिद बना ले। मेरे घर के बाजू में मकामे सुफ़ा मेरी दरसगाह है, तुम अपने इलाके में बना लो, वो इलाका तेरा होगा मगर दरसगाह मेरी। इसीलिए मस्जिद को अल्लाह का घर कहते हैं, मस्जिद को अल्लाह का घर कहते हैं और मदरसे को रसूलुल्लाह का घर कहते हैं। क्या कहते हैं वालों, बोलो। मस्जिद को अल्लाह का घर और मदरसे को रसूलुल्लाह का घर कहते हैं। उसी मकामे सुफ़ा का परतव, उसी मकामे सुफ़ा का फैज़ान, उसी मकामे सुफ़ा का साया। गोया कि ये मदारिस इस्लामिया है, जहाँ पर कुरान सिखाया जाता है, जहाँ पर कुरान पढ़ाया जाता है, जहाँ मसाइल पे बहस होती है, जहाँ पर हदीसें पढ़ी भी जाती हैं, पढ़ाई भी जाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें सिखाई जाती हैं। मुसलमानों, जो बच्चा स्कूल में नहीं चलता है, जो बच्चा माँ बाप को परेशान करते रहता है, पूरी गली में बंडे बाज के नाम से मशहूर हो जाता है, आजीज माँ बाप उसी बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, लाके किसी उस्ताद के हवाले करके मदरसे में दाखिल कर देते हैं। मदरसे वाले चंद साल मेहनत करके उसी शरीर बच्चे को हाफिज़े कुरान बना देते हैं, आलिमे दीन बना देते हैं। क्या वजह है? पूरी दुनिया ने जिसको रुसवा कर दिया था, मंजूर करने के लिए तैयार नहीं था, मदरसे में आने के बाद वही बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाता है, तो कहना होगा ये उस्ताद की मेहनत का कमाल नहीं है, मदीने वाले की रहमत का कमाल है। अब आओ,
اسلامیہ ہیں، ان مدارس اسلامیہ کی برکتیں کیا ہیں، ذرا غور کرنا ہوگا۔ بڑی دلجمعی کے ساتھ سنیے، تھوڑی دیر بولیں گے مدرسوں کی اہمیت، تاکہ سمجھ میں آئے مدرسہ کس کو کہتے ہیں اور مدرسے کا اعتبار کیا ہے، مدرسے کا رتبہ کیا ہے۔ ذرا غور کرو، مدرسے کے بچے ہیں، مدرسہ ہے، یہاں ہے مدرسہ ہے، وہ جگہ کتنی مقدس ہو جاتی ہے، کتنی برکت والی بن جاتی ہے۔ آؤ حدیث رسول پڑھتے ہیں، سنو گے نا بھائی؟ حدیث کی روشنی میں آپ کو سماعت کرنا، مدرسے کا احاطہ کتنا مقدس ہوتا ہے۔ آؤ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من رجال یاتون فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ۔ سبحان اللہ۔ میں حدیثیں پڑھوں گا کیونکہ میں قصہ کہانی کا عادی نہیں، احادیث کی روشنی میں بولتا ہوں، تو آپ کو حدیث ختم ہوتے ہی سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ کلامی محبوب ہے، محبوب کی زبان کے مقدس کلمات ہیں۔ اگر عشق ہے دل میں تو محبوب کی باتیں سنتے ہی عاشق اچھل جاتا ہے۔ یہ میرے محبوب کا کلام ہے، حدیثیں سنو اور خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث سننے والوں کے لیے دعا فرمائی۔ جو لوگ حدیثیں سنتے ہیں غور سے، اس کے لیے دعا فرمائی۔ بخاری اٹھاؤ اور مشکاہ شریف اٹھاؤ، اس میں ایک حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نصر اللہ من سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها إلى غيره۔ تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھتا ہے، شادکام رکھتا ہے، اس بندے کو نیک نام بنا دیتا ہے۔ جو بندہ میری باتوں کو سنتا ہے، سن کے ذہن نشین کر لیتا ہے، اور اتنا ذہن نشین کر لیتا ہے کہ میری وہی باتیں وہ دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ سرکار کی حدیث ہے، جو میری باتیں سنتا ہے اللہ اس کو سرسبز و شاداب رکھے گا۔ یہی وجہ ہے پیدا ہوئے کہاں پر؟ بخارا کے اندر۔ کہاں پیدا ہوئے بولو؟ بخارا، نام نہیں جانتے ہو؟ کبھی تم نے دیکھا نہیں، مگر حدیث بیان کی، حدیثوں کو سنا، حدیثوں کو جمع کیا۔ امام بخاری نے مسلمانوں بخارا کے اندر پیدا ہونے والا ایک امام پوری دنیا کے اندر اتنا جانا جاتا ہے کہ گلی کا بچہ بھی جانتا ہے۔ امام بخاری کوئی آدمی ہے، امام مسلم کوئی آدمی ہے، امام ترمذی کوئی امام ہے۔ جب کام زبان پہ آتا ہے تو سننے والے کے سر جھک جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے اتنی عزتیں کیوں عطا فرمائی، اتنی حرمتیں کیوں عطا فرمائی؟ تو یقیناً میرے مصطفیٰ جان رحمت سچے رسول ہیں، جس نے فرما دیا ہے کہ جو میری باتیں سنتا ہے، یاد کر لیتا ہے، دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، اللہ اس کو یہاں بھی شاد کام کرتا ہے اور آخرت میں بھی شاد کام کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیثیں غور سے سنو۔ زندہ باد۔ اگر محبت ہے تو سن کر خوشی ہوگی، محبت ہے تو کیا کرو گے؟ سن کر خوشی ہوگی نا۔
میرے نبی کا کلام ہے، ہم سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قال اللہ و قال الرسول کی محفل جمی ہے، سن کر کے خوش ہو جاؤ۔ اب خوش ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ خوشی کا اظہار بھی کرنا ہوگا، خوشی کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا۔ تو خوشی کے اظہار کے طریقے ہر قوم میں الگ الگ ہیں۔ بعض قوم میں ننگی ہو کے خوش ہوتی ہے نا، کوئی دوست سامنے سے آتا ہوا دکھا کپڑا اتار دیتا ہے، کیا ہوا بھائی، اچھے بھلے تھے کپڑے پہن کے، اب ننگے کیوں ہو گئے؟ بلا بڑا خوش ہوا آپ سے ملاقات کی۔ اللہ لعنت کرے ایسے لوگوں کا۔ ایک قوم تو ایسی بھی آئی کہ جب خوش ہوتی ہے سامنے کوئی دوست آتا، پیر کا جوتا سامنے لا کے اس کا استقبال کرتا کہ بڑی خوشی ہوئی، میں جوتا اتارتا۔ عجیب و غریب قوم ہے۔ ایک قوم ایسی بھی ہے کہ جب خوشی آتی ہے تو ماسٹر بن جاتا ہے نا، اور پی کے اڑ جاتا ہے کہ گھر میں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا وہاں چلا رہا ہے اور یہ پی کے مست ہو کر یہاں چلا رہا ہے۔ خوش ہونے کے لیے بادہ نوشی کا اختیار کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے، زنائیں کرتا ہے۔ مگر مسلمانوں ہم ایسی قوم نہیں ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے امتی ہیں۔ ہمیں خوش بھی ہونا ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور غم کا وقت ہو تب بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ہر حالت میں ہمیں اللہ و رسول کی رضا پیش نظر رکھنا ہے۔ پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کے اظہار خوشی کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، اذا سر المؤمن ویقول سبحان اللہ فغفر له ما تقدم من ذنبہ۔ سبحان اللہ، ذرا توجہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مسلمان خوش ہوتا ہے، مسرت میں آتا ہے، مسرور ہو جاتا ہے، مسرور ہو کے کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، کوئی خطا نہیں کرتا ہے، کسی طرح کی آزمائش میں نہیں پڑتا ہے، بلکہ وہ اللہ کا حمد بیان کرنا شروع کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا شروع کرتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ کہنا شروع کر دیتا ہے، تو سن خوش وہ ہوتا ہے اور اللہ اب تک کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف۔ مسلمانوں کا خوش ہونا بھی عبادت ہے، مسلمانوں کا بولو خوش ہونا بھی عبادت ہے، مگر کب؟ آج کل ہمارے یہاں ماحول بنا ہے کہ جب خوش ہوتے ہیں تو ڈی جے بجانے لگتے ہیں۔ ہماری قوم بھی بگڑتی جا رہی ہے، 11ویں کی محفل ہو ڈی جے، چھٹی کی محفل ہو ڈی جے، 12ویں نعرہ تکبیر، کی بھی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ نیکی بھی گناہوں کے لفافے میں لپیٹ کے کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے ملت کے نوجوانوں، تم کو سدھرنا ہوگا، حالات تمہیں بنانے ہوں گے، خوشی کے حالات ہوں یا غم کے حالات ہوں، گناہوں میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر خوشی آئے اللہ کی پاکی میں مصروف ہو جاؤ، حمد الہی میں مصروف ہو جاؤ، اگر غمی آئے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، الحمدللہ بولو، سبحان اللہ بولو۔ ارے غم کا وقت بھی گزر جائے گا، خوشی کی حالت بھی ٹھہر جائے گی، اور جتنے اب تک کے تیرے صغیرہ گناہ ہیں اللہ سب کو معاف فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں خوشی اور غم اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے ساعتوں کے سانچے میں ڈھل کے ادا کرنا، تبھی جا کر حالات بنیں گے۔ مسلمانوں، میں حدیث رسول گنگناتا ہوں، اظہار
خوشی کے لیے میں سبحان اللہ کہنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من رجال یاتون فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مدرسے کی اہمیت کو دیکھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ مفتی صاحب اللہ بیٹھے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ ما من رجال، کچھ مرد حضرات، مردانے بچے، زنانے بچے نہیں، مرد حضرات جب کسی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آتے ہیں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آتے ہیں، وَيَتْلُونَ کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور اپنے آپس میں اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، درس و تدریس کا ماحول جماتے ہیں، پڑھنے پڑھانے تعلیم و تعلم کا ماحول بناتے ہیں۔ ایسے مقدس لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا نُزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، انہی لوگوں پر اللہ سکینہ کی دولت نازل فرما دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ سکینہ۔ اب سکینہ کیا چیز ہے ذرا غور سے سنو بھائی، کیونکہ ہم لوگ مدرس لوگ ہیں، بچے غور سے نہیں سنتے ہیں تو ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہے نا، درسگاہی لوگ، ہم کوئی پیشور مقرر نہیں۔ آپ جتنا غور سے سنو گے اتنی اچھی اچھی باتیں ہمارے ذہن میں آئیں۔ آج میرے سامعین نہیں ہیں آپ، بلکہ میرے شاگردوں میں شامل۔ ایک درسگاہ ہے کیونکہ مدرسے کا جلسہ ہے، یہ بھی درسگاہ ہے، وہ بھی درسگاہ ہے، وہاں بچے یاد کر کے حافظ ہو جاتے ہیں، یہاں تم غور سے سنو، یاد کر لو، اللہ تمہیں بھی عامل قرآن بنا دے گا، تمہیں بھی حافظ قرآن بنا دے گا، عامل بالسنہ اور عامل بالشریعہ بنا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ غور سے سننا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ سکینہ کی دولت نازل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا سکون کی تلاش میں جتنی محنتیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کہ سکون مل جائے، راحت مل جائے، آرام مل جائے۔ انسان سوچتا رہا دولت آئے گی سکون مل جائے گا، اچھا گھر بن جائے گا، سکون مل جائے گا، مشہور ہو جائیں گے، سکون مل جائے گا، بڑا قائد بن جائیں گے، سکون مل جائے گا۔ مگر دولت والوں سے پوچھو ساری چیزیں میسر ہیں، اگر میسر نہیں ہے تو سکون ہے وہ اسے حاصل نہیں ہے، راحت نہیں ہے، بغیر ٹیبلیٹ کی نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا، تو پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ سن، تو قرآن کو پڑھ، سمجھنے کی کوشش کر، اگر تو نے ماحول بنا ڈالا اللہ تجھ پر سکینہ نازل فرما دے گا، اللہ تجھ پر سکون کی دولت نازل فرما دے گا۔ اب ہم تیاری کرتے ہیں اس حدیث کو مدارس اسلامیہ سے۔ ایک آدمی کو انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے نا بھائی، بڑا تاجر ہے، کرتا ہے دو سے زیادہ پیدا نہیں کرنا ہے۔ ہم دو اور ہمارے دو، باش تو ایسے ہیں، ہم دو ہمارے نو، ہے نا بھائی، ایسے بھی لوگ ہیں، آپ کو سمجھانا پڑے گا، ہم دو باش تو ہم ایک ہمارے نو، کچھ نہیں۔ آج کل بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں، بیچارے دوسرا تو بنایا مگر ساتھ نہیں رکھا، بلا ہم ایک
अनेक नहीं। अक्सर कहते हैं हम दो हमारे दो, क्यों भाई 80,000 रुपये महीना कमाते हो, 1 लाख कमाते हो और ज्यादा पाल नहीं सकते? उन्होंने कौन कैसे पाले? एक बीवी 2 बच्चे पालना मुश्किल हो गया है। इंजीनियर यही सोचता है, डॉक्टर यही सोचता है, ताजिर यही सोचता है हम खिलाएंगे कैसे, हम इनको पहनाएंगे कैसे, इनको तालीम और तरबियत कैसे दिलाएंगे। मुसलमानों पता ये चला कमाने वाला बाप अच्छा है मगर 2 से ज्यादा पालने की हिम्मत नहीं रखता है। मुसलमानों घर में सुकून नहीं रहेगा, घर में इत्मीनान नहीं रहेगा, आराम नहीं रहेगा। मगर आ जाओ एक मदरसे के अंदर 2 बच्चे नहीं हैं, 3 बच्चे नहीं हैं, 4 बच्चे नहीं हैं, छोटा से छोटा मदरसा होगा तो कम से कम 40 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे, 100 बच्चे होंगे और आगे बढ़ोगे अशरफिया चले जाओ 2500 बच्चे होंगे। अगर तुम अजहर चले जाओ 25,000 बच्चे मिलेंगे। बात समझ में नहीं आती। जहां कमाने वाला बाप 2 से ज्यादा चाहेगा नहीं है, हिम्मत नहीं कर पाता है। मदरसे के इतने बच्चे पढ़ते कैसे हैं, मदरसे के इतने बच्चे रहते कैसे हैं? मुसलमानों चेहरे पे गम नहीं आता है, चेहरे पे किसी तरह के खौफ के आसार नहीं है। मदरसे का बच्चा खुश ही खुश नजर आता है। पकड़ के पूछो बेटा, न तेरा बाप है यहाँ पर, न तेरी माँ है यहाँ पर, न तेरा भाई है यहाँ पर, न कोई तुझे देखने वाला है, मगर खुश कैसे रहता है, सुकून से कैसे रहता है? तो बच्चा बोले या न बोले उसका विस्तार गवाही देता है। मेरे नबी ने फरमाया है कुरान पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह सुकून की दौलत अगर किसी 2 बच्चों के बाप घर में मौजूद न हो, माँ मौजूद न हो तो बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता डर के मारे, गली में आता नहीं है। कोई देखेगा मारेगा, कोई देखेगा छेड़ेगा। मगर मदरसे का बच्चा है, बाप नहीं है, माँ नहीं है, एक अजनबी हाफिज़े कुरान या उस्ताद के हवाले है, मगर बच्चे के चेहरे पर किसी तरह का खौफ नहीं है, किसी तरह का डर नहीं है, किसी तरह की बेइत्मीनानी नहीं है। तो कहना होगा मदरसे के बच्चों में जो सुकून की ये दौलत है, ये मदीने वाले का करम है कि मुस्तफा जाने रहमत ने फरमा दिया है तुम कुरान से जुड़ जाओ, अल्लाह तुझे सकीना अता फरमा दे। अब आओ, ये मदरसे के बच्चे हैं, बड़े मुक़द्दस लोग हैं ये बच्चे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जरा गौर करो, तुम अच्छे लोगों की तलाश में हो, मार्केट में मिलता है 4 दिन अच्छा रहता है, 5वां दिन घोटाला करता है। ना तजर्बा हो जाता है कि क्यों मेरा दोस्त था वो बड़ा धोखेबाज निकला। मगर अल्लाह के रसूल ने अच्छे लोगों की निशानदही फरमा दी और ये इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं तुम में अच्छे लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और कुरान सिखाते हैं। यानी पढ़ने वाला बच्चा भी अच्छा है, पढ़ाने वाला उस्ताद भी अच्छा है, जिस माहौल में पढ़ता है वो माहौल मदरसा भी अच्छा है। इसीलिए मुसलमानों मदरसों से मोहब्बत करो। तुम मदरसों से मोहब्बत करोगे तो रसूलुल्लाह अपने मेहमानों से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करेगा। अब आइए मदरसा फैज़ान कुरान यहाँ चलता है। हमारा काम है जो भी इस्तिताअत में हो हम उसकी इमदाद करें। आप नहीं हैं आलिम हाफिज जितना खुश रहता है दुनिया में कोई इतना खुश नहीं रहता है। बच्चों को दौलत नहीं खुशी अता कर दो, यहाँ भी कामयाब होगा वहाँ भी कामयाब होगा। आओ मुस्तफा जाने रहमत का मकाम इमाम
کرتے ہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ